بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کی اپنی قوم سے آخری گفتگو اور ناکہ کا ماجرا بیان کریں گے۔ اس لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت حق دینے کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن قوم مکر و فریب میں روز بروز آگے ہی بڑھتی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں منصب نبوت پر فائز ہوئے اور 16 سال تک مسلسل اپنی قوم کو خدا پرستی کی دعوت دیتے رہے، لیکن نہ صرف یہ کہ بہت ہی تھوڑے لوگ آپ پر ایمان لائے، بلکہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی نجات کا ارادہ کرتے ہوئے اسے آخری تجویز کچھ یوں دی۔ آپ نے فرمایا، اے قوم، میں 16 سال کی عمر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور اب میری عمر کے 120 سال گزر چکے ہیں۔ تمام کوششوں کے باوجود اب میں تمہیں بطور اتمام حجت یہ تجویز دیتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے خداؤں سے تقاضا کرتا ہوں، اگر انہوں نے میری تمنا پوری کر دی تو میں تمہارے درمیان سے ایک طرف ہٹ جاؤں گا۔ اسی طرح تم لوگ بھی میرے خدا سے التجا کرو تاکہ میرا خدا تمہاری التجا اور تمنا کو پورا کرے۔ اس طویل مدت کے درمیان میں تم لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں اور تم لوگ مجھ سے تنگ آ چکے ہو۔ ہم اس تجویز کے ذریعے بالکل کام تمام کرتے ہیں۔ قوم سمود نے کہا، آپ کی تجویز انصاف پر مبنی ہے۔ پس یہ طے پایا کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کے بتوں سے تقاضا کریں۔ جب معین شدہ دن اور وقت آیا تو بت پرست شہر سے باہر بتوں کے پاس گئے اور اپنی کھانے پینے کی چیزیں بتوں کے پاس بطور تبرک رکھیں، پھر انہیں اٹھا کر کھایا پیا اور بتوں کی بارگاہ میں راز و نیاز اور دعا میں مشغول ہو گئے، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام بھی اس دوران میں وہاں پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اپنی جو بھی حاجت ہے ان بتوں سے طلب کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے پوچھا، اس بت کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری تمنائیں پوری کر، لیکن اس بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، یہ بت میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ انہوں نے کہا، کسی دوسرے بت سے اپنی حاجت بیان کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام دوسرے بت کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی حاجت بیان کی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ قوم سمود نے بتوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے ہمارے خداؤ، صالح کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کے بعد قوم سمود نے اپنے عقیدہ کے مطابق بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے برہنہ ہو کر ان کے سامنے زمین پر لیٹنا شروع کر دیا اور اپنے سروں پر ہاک ڈالی اور اپنے بتوں سے کہا، اگر آج تم نے صالح کی تمنائیں پوری نہ کی تو ہم تمام ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اس عمل کو انجام دینے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اب بتوں سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی خواہش اور دوبارہ بتوں سے اپنی تمنائیں بیان کی، لیکن انہوں نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دن کا پہلا حصہ گزر چکا ہے، لیکن تمہارے خداؤں نے میرے سوالات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اب تمہاری باری ہے کہ اپنے مطالبات مجھ سے بیان کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ تمہاری تمنائیں اسی وقت پوری فرمائے۔ قوم سمود کے 70 بزرگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے کہا، اے صالح، ہم اپنا مطالبہ تمہارے سامنے رکھیں گے۔ اگر تمہارے خدا نے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا تو ہم آپ کو پیغمبر تسلیم کرتے ہوئے آپ کی پیروی کریں گے اور شہر کے تمام لوگ بھی آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، جو چاہتے ہو تقاضا کرو۔ قوم سمود نے کہا، ہمارے ساتھ اس پہاڑ پر آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان 70 افراد کے ہمراہ پہاڑ کی بلندی پر تشریف لے گئے اور حضرت صالح سے کہا، اے صالح، اپنے خدا سے کہو کہ اسی وقت اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کرے۔
کہ جس کا رنگ گہرا سرخ ہو، اون سے پر ہو، اس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ بھی ہو اور اس کا قد 1 میل لمبا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا مطالبہ اگرچہ میرے لیے بہت مشکل ہے لیکن میرے پروردگار کے لیے انتہائی آسان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہو کر عرض کرنے لگے، اے قادر مطلق، فلاں فلاں صفات کی ایک اونٹنی اس پہاڑ سے برآمد فرما۔ تمام حاضرین نے اچانک دیکھا کہ اس پہاڑ میں یوں شگاف پڑا کہ عین قریب تھا کہ اس کی آواز سے وہاں پر موجود لوگ خواص باختہ ہو جاتے۔ اس کے بعد وہ پہاڑ یوں بے چین ہوا اور فریاد کرنے لگا جیسے حاملہ عورت درد ذہ سے تڑپتی ہے۔ سب سے پہلے اس پہاڑ کے شکم سے اونٹنی کا سر برآمد ہوا۔ ابھی تک اس کی گردن باہر نہ آئی تھی کہ اس نے اپنا سر دوبارہ اندر دھسا لیا۔ اس کے بعد پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ ظاہر ہوئی اور زمین پر کھڑی ہو گئی۔ جب قوم سمود نے یہ ایک عظیم معجزہ دیکھا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، تمہارے خدا نے کتنی جلدی تمہارا مطالبہ پورا کر دیا ہے، اب اپنے خدا سے یہ بھی کہو کہ اس کے پیٹ سے بچہ بھی باہر نکال کر ہمیں دکھائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا یہ مطالبہ بھی خداوند ذوالجلال سے کیا۔ اچانک اس اونٹنی نے بچے کو جنم دیا جو اس کے قریب اچھلنے کودنے لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان 70 افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تمہارا اور بھی کوئی مطالبہ ہے؟ انہوں نے کہا، آئیں ہم سب اکٹھے ہو کر قوم کے پاس چلتے ہیں اور جو کچھ دیکھا ہے اس سے قوم کو مطلع کرتے ہیں تاکہ وہ سب تمہارے اوپر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان 70 افراد کے ہمراہ اپنی قوم کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ابھی وہاں تک نہ پہنچے تھے کہ ان میں سے 64 افراد مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے یہ سحر و جادو اور جھوٹ ہے۔ جب قوم کے پاس پہنچے تو صرف 6 افراد نے گواہی دی کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ حق سچ ہے، لیکن قوم نے ان کی بات کو قبول نہ کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کو سحر، جادو اور جھوٹ سے تعبیر کیا۔ تعجب اس بات پر ہے کہ ان 6 میں سے بھی ایک شخص اور منحرف ہو گیا اور گمراہوں کے ساتھ جا ملا، اور اسی شخص نے جس کا نام کدار تھا اس اونٹنی کو قتل کیا۔ قرآن مجید میں اس اونٹنی کا ذکر 7 مرتبہ لفظ ناقہ سے آیا ہے۔ اس اونٹنی کی تخلیقی طرز زندگی اور اوصاف حلقت کے عجائبات میں سے ہے۔ ناقہ صالح میں کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی تھیں کہ ان میں سے ہر خصوصیت لوگوں کے دلوں کو جذب کر سکتی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کا باعث بن سکتی تھی، لہٰذا مخالفین اس کوشش میں تھے کہ اس معجزے کو نابود کر دیں۔ خداوند متعال نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، لہٰذا تم اس کا انتظار کرو اور صبر سے کام لو اور لوگوں کو باخبر کر دو کہ پانی ان 2 فریقوں کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن تمام شہر والوں کے لیے۔ ہر کسی کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے اور کوئی بھی اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ سورہ قمر آیت نمبر 2728۔ لوگوں نے شہر کے پانی کی باریاں بنا دیں، ایک دن اونٹنی کی باری ہوتی جو سارا پانی پی جاتی اور ایک دن شہر کے تمام لوگ اس پانی سے استفادہ کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے یوں فرمایا، اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، یہ خدائی ناقہ ہے جو تمہارے لیے اس کی نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو کہ زمین خدا میں کھاتی پھرے، اور خبردار اسے کوئی تکلیف مت پہنچانا ورنہ عذاب الہی تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 73، سورہ شعراء آیت نمبر 155 تا 156۔ قوم سمود کے
بہت قلیل افراد کے سوا باقی تمام لوگ غرور و تکبر اور سرکشی کی بنا پر اس عظیم معجزہ الہی کو برداشت نہ کر سکے۔ ان پر پانی کم پڑنے لگا۔ وہ کسی بھی صورت میں راضی نہ تھے کہ شہر کا سارا پانی ایک دن صرف اور صرف ناقہ صالح کے لیے ہو اور ایک دن تمام لوگوں کے لیے۔ حالانکہ ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چشمہ تو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے جاری کیا تھا، اسی پانی کا نصف حصہ ناقہ کے لیے قرار دیا تھا۔ جس دن ناقہ کی باری ہوتی وہ چشمے کا سارا پانی پی جاتی اور اس کے مقابلے میں اس قدر زیادہ دودھ دیتی کہ شہر کے بچے، جوان، بوڑھے اور مرد و زن سب لوگ اس سے استفادہ کرتے۔ بنا برائیں وہ ناقہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاتی بلکہ ان کے لیے برکت کا سبب تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قوم سمود شکریہ ادا کرتی، لیکن اس نے شکریہ ادا کرنے کی بجائے بت پرستی کی بے حد حمایت کی، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے متعدد بار اسے تنبیہ بھی کی کہ یہ ناقہ خدا کی نشانی ہے، اسے ذرہ برابر اذیت مت دینا ورنہ عذاب الہی تمہارے انتظار میں ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس ناقہ کو قتل کر دیں گے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات سورہ اعراف آیت نمبر 22، سورہ اسراء آیت نمبر 59 اور سورہ شمس آیت نمبر 14 سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ قوم سمود کے مشرکین نے پکا ارادہ کر لیا کہ ناقہ صالح کو قتل کر دیں گے۔ نہ صرف یہ کہ ارادہ کیا بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ کعب سے روایت ہے، ملکہ نامی ایک خاتون قوم سمود کی ملکہ تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں اور روز بروز ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے، تو اسے حضرت صالح علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے حسد ہوا۔ اس زمانے میں 2 عورتیں موجود تھیں، ان میں سے ایک کا نام کتام تھا جو قدار بن سالف کی معشوقہ تھی، اور دوسری کا نام کبال تھا جو مصدع نامی شخص کی معشوقہ تھی۔ یہ دونوں شخص شراب کے نشے میں دھت ہو کر ان کے ساتھ عیاشی کیا کرتے تھے۔ ملکہ نے ان دونوں عورتوں سے کہا، جب بھی قدار اور مصدع تمہارے پاس ہم بستری کے لیے آئیں تو ان کی بات مت ماننا اور ان سے کہنا کہ ملکہ سمود ناقہ کے وجود اور صالح کی دعوت کے پھیلنے سے انتہائی غمگین ہے، لہٰذا ہمیں اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک ناقہ صالح نابود نہ ہو جائے۔ ان دونوں بد کردار عورتوں نے ملکہ سمود کی بات قبول کی۔ جب قدار اور مصدع ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، جب تک ناقہ صالح موجود ہے ہمیں سکون میسر نہیں۔ قدار اور مصدع نے کہا، ہم اس کوشش میں ہیں کہ اسے ختم کر دیں۔ انہوں نے ناقہ صالح کو قتل کرنے کے لیے گھات لگائی۔ قدار ایک بہت بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور مصدع نے بھی ایک اور پتھر کی اوٹ میں گھات لگائی۔ ناقہ جب پانی پینے کے بعد واپسی پر ان لوگوں کے قریب سے گزری تو مصدع نے اس کی ٹانگ پر تیر مارا، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں کے پٹھے کا کچھ حصہ کٹ گیا۔ اس کے بعد قدار نے اپنی کمین گاہ سے حملہ کیا اور اس کی پچھلی ٹانگ پر تلوار سے ضرب لگائی، جس سے اس کے پاؤں کا پٹھا مکمل طور پر کٹ گیا اور ناقہ زمین پر گر گئی۔ اس نے انتہائی غمگین فریاد بلند کی اور اس کا بچہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے دوڑ گیا۔ اس کے بعد قدار نے دوسرا حملہ اس کی چھاتی پر کیا اور اسے نہر کر دیا۔ اس شہر کے تمام لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور اس کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے درمیان تقسیم کیا اور پکانے کے بعد کھا لیا۔ ناقہ کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس قدر جاں سوز فریاد بلند کی کہ اس سے لوگوں کے دل پاش پاش ہو گئے۔ لوگ خوف کے مارے حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا، ناقہ کو تو فلاں فلاں شخص نے قتل کیا ہے، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اونٹنی کے بچے کو تلاش کرو۔
اگر وہ تمہیں صحیح و سالم مل گیا تو امید ہے کہ تم لوگوں پر عذاب نازل نہ ہو۔ وہ لوگ پہاڑ پر گئے، بچے کو تلاش کیا لیکن وہ انہیں نہ ملا۔ ان لوگوں نے بدھ کی رات ناکا کو قتل کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تم صرف 3 دن تک اپنے اپنے گھروں میں رہو گے، اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب الہی نازل ہوگا۔ قوم سمود نے نہ صرف یہ کہ اتنا بڑا ظلم انجام دینے کے بعد خوف نہ کھایا بلکہ انتہائی بے شرمی کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ کر کہا وہ عذاب کہ جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہے ہو ہمارے اوپر نازل کرو۔ خداوند قدوس نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ان لوگوں سے کہہ دو ہمارا عذاب 3 روز بعد تمہارے اوپر نازل ہونے والا ہے۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر تم لوگوں نے توبہ کر لی تو میں اپنا عذاب روک لوں گا، ورنہ یقیناً عذاب تمہارے شامل حال ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا اگر سچ کہتے ہو تو وہ عذاب ہمارے اوپر بھیج دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے قوم سمود، عذاب الہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے چہرے ان 3 دنوں میں سے پہلے دن زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ جب مذکورہ علامات پہلے، دوسرے اور تیسرے روز ظاہر ہوئیں تو ان لوگوں میں سے بعض نے پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے سے کہا شاید عذاب الہی قریب آ چکا ہے، لیکن اس مغرور و سرکش قوم کا آخری جواب یہ تھا کہ ہم کسی صورت بھی صالح کی بات قبول نہیں کریں گے اور ہرگز اپنے خداؤں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت ان پر حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور ایک انتہائی سخت قسم کی چیخ ماری۔ اس چیخ کی آواز اس قدر بلند تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل ریزہ ریزہ ہو گئے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور لمحہ بھر میں تمام کے تمام ذلت کی موت مر گئے۔ جب وہ رات ختم ہوئی اور صبح نمودار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آتشی آسمانی بجلی نازل فرمائی۔ اس نے اس ظالم قوم کو کلی طور پر جلا کر رکھ دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔